السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دفعہ پھر آپ اس صدیقی کے ساتھ، لیکن آج آپ سن رہے ہیں ایف ایم ریڈیو کینیڈا سے۔ پیر کا دن ہے اور مئی کی پہلی تاریخ ہے 2023۔ اس وقت دن کے بج رہے ہیں 12:20، جبکہ آپ کے پاس پاکستان میں بج رہے ہیں 9:20 رات کے۔ تو آج جناب ہم بات کریں گے کچھ جو نیوز ہیں آج کی کینیڈا کی۔ سب سے پہلی نیوز خوشخبری آپ کے لیے کہ جناب یہاں پہ جو اسٹرائک چل رہی تھی آئی آر سی سی کینیڈا کی ہے، کینیڈین امیگریشن کی، آج وہ ختم ہو گئی ہے۔ انفیکٹ کل ختم ہو گئی ہے اور مئی کی پہلی تاریخ سے انہوں نے کام کرنا شروع کر دیا ہے۔ جی ہاں جناب، بہت بڑی نیوز ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے بہت ساری پرابلمس پوری دنیا کے لوگ جو کینیڈا آنا چاہتے تھے، خاص طور پہ جو پاکستان سے آنا چاہ رہے ہیں اور وہ پروسیس میں ہیں، چاہے وہ وزٹ ویزا ہے، چاہے کوئی بھی پروگرام میں انہوں نے اپلائی کیا ہوا ہے، تو سب سے بڑی خوشخبری یہی ہے کہ انہوں نے پروسیس جو ہے واپس شروع کر دیا ہے۔ کچھ لوگ ابھی بھی اسٹرائک پہ ہیں، لیکن ان شاء اللہ تعالیٰ مجھے لگتا ہے کہ کچھ دنوں میں وہ اسٹرائک بھی ختم ہو جائے گی۔ تو جناب، جو آپ لوگ پلان کر رہے تھے کینیڈا آنے کے حوالے سے، بالکل اس کو کنٹینیو رکھیں۔ جیسے کہ پہلے بھی ہمیشہ ایڈوائز کرتا ہوں کہ سب سے پہلے نیت کر لیں، اور نیت کر کے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ، میرا جو یہ سفر ہے یا میری جو مائگریشن ہے، میری جو ہجرت ہے، اگر کینیڈا کے لیے مناسب ہے میرے لیے اور میری اگلی نسلوں کے لیے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں کامیابی عطا فرمائے، اس میں برکت ڈال دے۔ اور لیکن یہ بھی دعا کریں کہ اگر آپ کے لیے اور آپ کے آگے آنے والی نسلوں کے لیے بہتر نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کوئی اور بہتر اس کا طریقہ کار جو ہے یا بہتر سبب آپ کے لیے پیدا کر دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے، ہر چیز کو وہ جانتا ہے۔ تو یہ نیت ضرور رکھا کریں۔ تو جناب، جیسا کہ میں نے کہا کہ بہت اچھی بات ہے، آپ لوگ اپنا کنٹینیو رکھیں جو بھی سلسلہ رکھ رہے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جیسے کہ ہم پچھلے دنوں سے بات کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ پاکستان میں ارننگ کے حوالے سے انشاء اللہ تعالیٰ میں جیسا کہ میں نے کہا کہ بالکل اس طرح سے جیسے چھوٹے بچوں کو روڈ کراس کراتے ہیں یا چھوٹے بچوں کو انگلی پکڑ کر کے آگے چلاتے ہیں، ان کے فٹ اسٹیپس کو اپنے فٹ اسٹیپ پر رکھ کر کے تھوڑا سا آگے چلاتے ہیں، کراتے ہیں، یا پھر ان کو سمجھایا جاتا ہے کہ یہ فٹ اسٹیپس ہیں، اس کے اوپر چل کے جاؤ تو یہ کراس ہو جائے گا۔ تو میں اپنی طرف سے کوشش کروں گا، بالکل میری دیرینہ خواہش ہے کہ ان شاء اللہ تعالیٰ جو میں نے سیکھا ہے، جو میرے پاس علم ہے، وہ میں آپ تک پہنچاؤں، کیونکہ مجھے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مجھے بہت اچھی طرح سے یاد ہے کہ علم جو ہے وہ پھیلانے سے ہمیشہ بڑھتا ہے۔ یہ دنیا کی ایک واحد چیز ہے جس کو پھیلانے سے بڑھتی ہے۔ تو میں اس کو بڑھانا چاہتا ہوں۔ میں بہت سیلفش ہوں، بہت خود غرض ہوں، سیدھی بات ہے، کیونکہ میں نے جو سیکھا ہے میں چاہتا ہوں وہ ڈبل ٹرپل یا وہ اس کے جو ہے نا 1000% بڑھ جائے۔ میں اپنی خود غرضی میں اس کو 1000% بڑھانے کے لیے آپ کو سکھانا چاہتا ہوں۔ آپ اس کو میری خود غرضی کہہ لیجئے یا میری سنسیریٹی کر لیجئے کہ میں آپ کی رہنمائی کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ، اور آپ انشاءاللہ تعالیٰ سیکھیں گے اور کچھ پیسے کمانا شروع کر دیں گے۔ میں آپ کو سب سے پہلے ڈیش بورڈ دکھاؤں گا کہ میں نے پہلی ارننگ میں کتنا کمایا۔ جیسے کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، اس کو صرف 2 ہفتے سے زیادہ نہیں ہوئے، 3 مہینے سے زیادہ نہیں ہوئے سیکھے ہوئے، 2 ہفتے سے زیادہ نہیں ہوئے کہ میں نے دکان بنائی وہاں پر۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم سنڈے کو وہاں لے کے چلیں گے۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے رجسٹریشن کرائی، مطلب آپ لوگوں نے سبسکرائب کیا، اور آپ لوگوں نے مجھے وائس ٹیگ چھوڑا ہے، میسج چھوڑے ہیں، اور میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کو انڈیویجولی بھی جواب دے دوں، لیکن میں عام طور پر گروپ جو آپ لوگ جوائن کرتے ہیں، اچھا گروپ آپ سن رہے ہیں تو شاید میں آپ کو بتانا بھول گیا ہوں، یا جو پرانے جو سننے والے ہیں وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ گروپ کا یعنی واٹس ایپ کے گروپ کا جوائن کرنے کا جو لنک ہے وہ ڈسکرپشن میں ہر ویڈیو میں موجود ہے۔ تو آپ وہاں جا کر کے اس کو کلک کیجئے، جوائن کر لیجئے۔ واٹس ایپ کے گروپ جوائن کرنے سے آپ کو بہت بڑا فائدہ یہی رہے گا کہ جو اپڈیٹس میں آتی ہیں یا جو بات میں آپ کو ناٹ انڈیویجولی یا انڈیویجولی بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن ویڈیو کے علاوہ جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ میں واٹس ایپ میں ڈال دیتا ہوں، تاکہ آپ لوگوں کے پاس وہ میسج پہنچ جاتا ہے۔ مجھ میں اور دوسرے یوٹیوبرز میں آپ کو تھوڑا سا فرق اس لیے تھوڑا محسوس ہوا ہوگا، میں اپنی تعریف نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن فرق صرف بتانا چاہ رہا ہوں کہ بہت اچھے اچھے یوٹیوبرز ہیں، بہت اچھے اچھے لوگ بڑی محنت کر رہے ہیں آپ کو سکھانے کے لیے، بتانے کے لیے۔ بہت اچھے اچھے ویلاگز ہیں پورے پاکستان کو ماشاءاللہ، جو کہ کبھی بھی ظاہر سی بات ہے پی ٹی وی یا دوسرے میڈیاز جو ہے وہ کور نہیں کر پائے۔
آج کے ماشاءاللہ وہ یوٹیوبرز ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ انہوں نے ویوز بھی کمائے، پیسے بھی کمائے، لیکن ادر ہینڈ اگر آپ دیکھیں گے کہ ہمارے ملک پاکستان کی کس قدر جو ہے تشہیر ہوئی ہے پوری دنیا میں، جو نیگیٹو پوائنٹس CNN اور دوسرے جو دنیا دکھا رہی تھی، آپ یہ دیکھیں باہر سے لوگوں نے آ کر کے پاکستان کو دنیا میں دکھایا، جو منفی اثرات دکھائے جاتے تھے، جو منفی باتیں دکھائی جاتی تھیں، اس سے یہ ٹرینڈ بہت زیادہ چینج ہوا۔ پاکستان میں جو مثبت چیزیں پائی جاتی ہیں، اور ماشاءاللہ بہت زیادہ مثبت چیزیں پائی جاتی ہیں، اس کی تشہیر ہوئی پوری دنیا میں، لوگوں نے اس کو دیکھا، چاہے وہ اردو زبان تھی، جو انگلش بولنے والے آئے انہوں نے انگلش زبان میں اس کی تشہیر کی۔ الحمدللہ پاکستان کا امیج اس طرح سے پوری دنیا میں بہت بڑھ گیا ہے۔ تھوڑی سی انسان کو جیلسی ضرور ہوتی ہے کہ جناب بندہ آتا ہے گورا آ کر کے پاکستان کے بارے میں ویڈیوز بناتا ہے، پیسے کما لیتا ہے، جناب وہ اس کی طرف آپ نہ دیکھیں۔ میں آپ کو اس مثبت اثرات میں بتا رہا ہوں، مثبت اثرات آپ نے سن لیے۔ کہ مثبت اثرات یہ بھی تو ہیں کہ آپ بھی تو اس سے آئیڈیا لیں اور آپ اپنا فون اٹھائیں، نکل جائیں اپنے ٹورزم پہ۔ پاکستان میں یا پورے آپ جس شہر میں رہتے ہیں، آپ کو پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں، آپ اس کے اپنے شہر کے مثبت جو اثرات ہیں، جو مثبت چیزیں اس کی تشہیر کریں، اس کی ایڈورٹیزمنٹ کریں، ویڈیوز بنائیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن یہ ہوگا کہ آپ بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس سے پیسے بھی کمانے لگ جائیں گے، آپ کے ایک رزق کا ذریعہ بھی بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کے رزق کا ذریعہ لکھا ہے، ہو سکتا ہے کہ اسی طریقے سے آپ کا رزق کا ذریعہ بن جائے۔ سب سے بڑی چیز جو آپ کو کھا جاتی ہے، مجھے کھا جاتی ہے، یہ ہر انسان کو کھا جاتی ہے، جیلسی، جلن، وہ کھا جاتی ہے۔ چاہے آپ وہ جلن کسی سے بھی کرتے ہوں، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلمان، چاہے وہ گورا ہو یا کالا، جلن جو ہے وہ آپ کو اور مجھے کھا جائے گی۔ اگر میں اپنے بہن بھائی، اپنے قوم، اپنے مسلمان، اپنے غیر مسلم جو پاکستان میں ہی رہتے ہیں، وہ غیر مسلم جو پوری دنیا میں رہتے ہیں، جو پیسے کما رہے ہیں، جو گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، جگہ جگہ سے کھا رہے ہیں، پیسے کما رہے ہیں، یقیناً ہمیں جلن ہوتی ہے ان کو دیکھ کر کے۔ بہت سارے لوگوں کے مختلف کامنٹ میں دیکھتا ہوں، یہ سنتا ہوں، اور وہ بڑے ہنس کے یہ مذاق کر رہے ہوتے ہیں کہ یار ان کے بڑے مزے ہیں۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ صدیقی صاحب آپ کے بڑے مزے ہیں، بولتے ہیں، پیسے کما رہے ہیں۔ ارے نہیں صاحب، ایسی بات نہیں ہے، ہم نے بھی کچھ سوچ کے شروع کیا تھا، ہم نے 6 چینل 7 چینل بنا ڈالے، ہمیں کہیں بھی کوئی پذیرائی نہ ہوئی۔ اس چینل میں پتہ نہیں کیا بات تھی۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ پہلی جو میں نے ویڈیو بنائی، میں فجر کی نماز پڑھنے جا رہا تھا، میں نے ایسے ہی ویڈیو بنا کے ڈال دی تھی۔ کیا وہ اسی نماز پر جانے کی برکت ہے؟ میں نہیں جانتا۔ ایسا نہیں ہے کہ میں صرف ایک نماز پڑھ رہا ہوں فجر کی، پوری دنیا میں کروڑوں لوگ مسلمان ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، جاتے ہیں مسجد، لیکن اللہ ہی جانتا ہے بہتر، کیا اس وجہ سے ایسی برکت ہوئی ہے اس میں؟ تو جناب برکت بھی ڈالیں اور اپنے سلسلے کو شروع کریں، کہیں سے بھی اسٹارٹ کریں۔ میری ویڈیوز آپ تک پہنچانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں نے کبھی بھی بہرحال بیک آف دا مائنڈ تو یہ ضرور ہے کہ ویوز تو آئیں گے، لیکن کبھی بھی یہ انٹینشن نہیں رہی کہ کچھ ایسا مواد، ایسا مٹیریل ڈالا جائے چٹپٹا، جس کو دیکھ کر کے دھڑا دھڑ سبسکرائبرز آئیں اور دھڑا دھڑ ویوز آئیں۔ یہ انٹینشن بہرحال نہیں رہی، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کے اور میری نیت کو جانتا ہے۔ آپ نے نیت اچھی رکھی، میں نے اپنی نیت اچھی رکھی، آپ لوگ مجھے سن رہے ہیں، سراہ رہے ہیں۔ اور ابھی جو میں نے پرسوں ویڈیو ڈالی ہے، اس میں آپ لوگوں نے سراہا کہ جناب FM ریڈیو کا سلسلہ دوبارہ جاری کیا جائے۔ پہلے میں نے اس کو سنڈے وتھ صدیقی میں نے 1 2 یا 3 میں نے شاید بنائے تھے، لیکن مجھے بہرحال آپ لوگوں نے سراہا ضرور تھا، لیکن بہت زیادہ ویوز نہیں تھے۔ لیکن میں یہ سوچتا ہوں کہ جہاں تک میرا خیال ہے کہ اس سلسلے کو شروع کیا جائے، مجھے خود FM ریڈیو یا امین سیانی کے جو پروگرام تھے، جو ریڈیو کے اوپر تھے، بیسکلی ریڈیو کو سننا، کیونکہ میں ظاہر سی بات ہے پرانا آدمی ہوں، ریڈیو سن کر کے زندگی گزاری ہے، بڑا اچھا لگتا تھا۔ لیکن آج جو سوشل میڈیا، چاہے وہ یوٹیوب ہے، چاہے وہ ٹی وی ہے، اس کے حوالے سے جو دیکھ کر کے جو ہم وقت ہمارا گزرتا ہے، وہ اپنی جگہ پہ ہے، اس کی کوالٹیز اپنی جگہ پہ، لیکن میں یا میرے جیسے بہت سارے لوگ جو ہیں FM ریڈیو کو بہت مس کرتے ہیں۔ FM ریڈیو کا مطلب یہ بھی ہو گیا کہ جناب کوئی ویژول نہیں ہے، کوئی ویڈیوز نہیں ہے، ایک مائک ہے سامنے، یا اگر مائک بھی نہیں ہے تو کچھ نہیں، آپ صرف بیٹھ کے اس کو سن رہے ہیں۔ اسی وجہ سے میں نے کوئی ویڈیو یہاں پہ ایڈ نہیں کی ہے، اور جتنے بھی ریڈیو والے حضرات ہیں، ویڈیو وہاں پہ عام طور پہ ایڈ نہیں ہوتی ہیں۔ میں نے آن لائن بہت سارے ویڈیو جو پوڈ کاسٹ بھی میں نے سنا ہے، میں
نے کچھ FM ریڈیو آج میں نے سنا کہ ذرا میں دیکھوں کہ آج کا ٹرینڈ کیا ہے، کیونکہ میرے پاس تو پرانی آئیڈیاز ہیں جس کو میں نے سنا پہلے بھی اور اس کو بہت سراہا، اس سے بہت ساری انسپریشن لی. تو میں نے آج بھی میں دیکھتا ہوں کہ جناب FM ریڈیو جو کہ آن لائن انٹرنیٹ پہ نظر آ رہے ہیں، یقیناً اب وہ ڈائریکٹ بھی ہیں، آپ ریڈیو کے چینل لگا کے سن بھی سکتے ہیں، لیکن ریڈیو آج کوئی بھی یوز نہیں کر رہا. آپ کے پاس بھی سیل فون، ایک موبائل فون ہاتھ میں ہے، کسی نہ کسی یوٹیوب چینل پہ جائیں گے اور آپ یہ چاہیں گے کہ بس آواز ہو، آواز ایسی ہو یا باتیں ایسی ہو جس پہ آپ کو مزہ بھی آ رہا ہو، انفارمیشن بھی مل رہی ہو، تمام چیزیں ہوں. جیسا کہ میری آواز اللہ تعالیٰ نے دی، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، کرم ہے، الحمدللہ آپ لوگوں نے سراہا ہے. میری آواز کے ذریعے اگر آپ کو کوئی گائیڈنس ملتی ہے، اگر کچھ سکون ملتا ہے، کچھ اچھی چیزیں ملتی ہیں، اچھی گائیڈنس کے ساتھ ایک اچھا ٹائم پاس ہوتا ہے، تو کیوں نہیں ایسا، بالکل بھی ایسا کیا جائے. میرا دل یہ چاہتا تھا کہ جیسے میں نے امین سیانی کی اور مختلف FM ریڈیو سنے، میرا بڑا دل چاہتا ہے کہ کچھ گانے ایڈ کیے جائیں پرانے، تو اس سے ذرا محسوس ہوا جائے. تو آپ مجھے کامنٹ ضرور کیجیے گا، کیونکہ اگر میں ہلکی سی میوزک بھی ڈالتا ہوں تو بہت سارے تو نہیں، ایک دو لوگوں کا کنسسٹنٹ میسج آتا ہے کہ جناب جو میوزک ہے اس کو نکال دیں، اس کے علاوہ بھی جو ہے آپ کی آواز سنی جا سکتی ہے. لیکن بہرحال مکس کا طرح کے جو ہے نا میرے پاس اس وقت میری فیلنگ ہے کہ آئی ڈونٹ نو کہ مجھے ڈالنا چاہیے یا نہیں ڈالنا چاہیے. آپ لوگوں کے مشورے کے تحت میں اس کو لے کے چلوں گا. اور آپ یہ کہتے ہیں کہ کچھ تھوڑی سی اس پرانی یادوں کو تازہ کیے جائیں، جیسے کہ امین سیانی کے پروگرام آپ سنتے تھے یا FM ریڈیو آپ نے سنا ہے، لیکن وہ ریڈیو آپ نے سنا ہے بیسکلی وہ کوئی چینل تو نہیں تھا. لیکن بہرحال آپ لوگوں کے جو بھی ویوز ہوتے ہیں، جو بھی آپ کا نظریہ ہے، مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا. اگر آپ لوگوں کو اچھا لگے تو کچھ پرانے گانے جو ہے وہ ڈالے جائیں، تھوڑے سے اس کو بھی ساتھ ساتھ سنا جائے، اس سے بھی محسوس ہوا جائے. خبروں کی طرف میں بہت زیادہ نہیں جانا چاہتا کہ خبریں جو ہیں آپ جو ہیں وہ 24/7 خود ہی سن رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں اس پروگرام کی جو روحانیت ہے اس کو جو ہے زہر آلود کر دیا جائے گا اگر اس میں خبریں ڈالی جائیں. تو پہلے میں نے سوچا کہ کچھ خبریں ڈالی جائیں، لیکن میں نے سوچا کہ نہیں، خبر وہ ڈالی جائے جو کہ مثبت ہو. جیسے کینیڈا سے کے آنے کے لیے لوگ جو ہے اپنے پروگرام رکھتے ہیں، اپنا نظریہ رکھتے ہیں، ان لوگوں کے لیے. جیسے آج بڑی خبر کہ جناب جو اسٹرائک ہے وہ ختم ہو گئی ہے، تو میں نے وہ ایک پازیٹیو خبر صرف ایک ہی ڈالی ہے. بہت ساری پازیٹیو خبریں جو ہیں آج بھی ہو سکتی ہیں. تو میں یہ کہوں گا کہ میں یہ روز یہ پروگرام اب لے کے چلنا چاہتا ہوں. جو پازیٹیو خبریں آپ کے پاس ہوں وہ ضرور مجھے جو ہے وہ میسج کریں، پرائیویٹ میسج کریں. جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ مجھے اعتراض صرف ان لوگوں سے رہا کہ جو لوگ ڈائریکٹ کال کر رہے ہیں، جس کی ضرورت کبھی بھی نہیں رہی. آپ لوگ اگر مجھے پرائیویٹ میسج کر لیں گے یوٹیوب واٹس ایپ گروپ کے حوالے سے، وہاں پر جا کر کے، تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس میں آپ دے سکتے ہیں، وائس ٹیگ جو ہے وہ بھی بھیج سکتے ہیں. لیکن ہاں کال اگر آتی ہے تو پھر مجھے ظاہر سی بات ہے میری لائف میں تھوڑی سی ڈسٹربنس ہوتی ہے. جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ میں اکثر بیشتر 2 جاب بھی کر رہا ہوتا ہوں، یوٹیوب چینلز بھی ہیں، بہت سارے کام ہیں الحمدللہ. PhD کا بھی سلسلہ ہے. اسی طرح سے LinkedIn پہ ٹوائس اے ویک میں نیوز لیٹر جو ہے وہ بھی لکھ رہا ہوتا ہوں. الحمدللہ میں نے اپنے آپ کو تقریباً 24/7 سونے کے ٹائم کے نکالنے کے بعد جو ہے میں اپنے آپ کو بہت زیادہ مصروف رکھنے کی کوشش کرتا ہوں. جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا اور میں دوبارہ ریمائنڈ کراؤں گا، میں اپنی فیملی کے ساتھ، فیملی ذات سے بچے میرے بڑے ہو چکے ہیں، لیکن میرا چھوٹا بیٹا یوسف جو کہ 9 سال کا ہے، میری وائف ہے، میں 2 سے 2.5 گھنٹے میری کوشش ہوتی ہے رات کو ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر کے. ٹی وی کا مطلب یہ ہے یوٹیوب کے اوپر آن ڈیمانڈ جو ہم تھوڑے سے ڈرامے دیکھتے ہیں، کچھ ویلاگس وغیرہ دیکھتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، مزے کرتے ہیں، تو وہ ٹائم میں ضرور دیتا ہوں. صرف ریمائنڈر کے لیے آپ کے لیے بتانا چاہتا ہوں کہ جناب آپ کو ٹائم نکال کے دینا ہے. لیکن اگر آپ جاب سے آتے ہیں، جاب سے آنے کے بعد ایک جگہ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں، ٹی وی لگا لیتے ہیں، ڈاگ شوز پہ ڈاگ شوز، خبریں سنتے سنتے وہیں پہ 11 بجے سو جاتے ہیں. تو یہ زندگی کا میں نہیں سمجھتا منبع ہونا چاہیے. زندگی کے اندر کچھ لوگوں کے اپنے جو ہے ٹارگٹ ہونا چاہیے کہ وہ کیا اچیو کرنے چاہ رہے ہیں. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ جو کہ آپ اپنی فیملی کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں، فیملی آپ کی وائف، آپ کے بچے آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں، اور آپ کو ان کے لیے کچھ وقت ضرور ڈیسگنیٹ کرنا پڑے گا، کچھ متعین کرنا پڑے گا اپنے اوقات کو. 1 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، 2 گھنٹے، 1.5 گھنٹے، جس طرح ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اکیلی فیملی کے ساتھ رہتے ہیں یا جوائنٹ فیملی کے ساتھ رہتے ہیں. جوائنٹ فیملی کے ساتھ رہنے کے بہت زیادہ فوائد ہیں.
کچھ تھوڑے سے سائیڈ ایفیکٹ بھی ہیں، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن آپ کو ہر چیز کو مینیج کرنا پڑے گا۔ ہیڈ آف دی فیملی ممبر اگر آپ رہ رہے ہیں جوائنٹ فیملی کے ساتھ، تھوڑا سا ان کے ساتھ کنٹریبیوٹ کرنا پڑے گا، تھوڑا سا ان کے ساتھ جو ہے فلیکسیبلٹی دکھانی پڑے گی، تھوڑا سا جب بھی موقع ملے تھوڑا سمجھانا بھی پڑے گا کہ جناب ہر کسی کی اپنی پرائیویسی اپنی جگہ پہ ہے، لیکن ہر کسی کی اپنی ذاتی توجیحات ہیں، ان ذاتی توجیحات کے اوپر لوگوں کو تھوڑا سا کمپرومائز کرنا چاہیے، چاہے وہ ہمارے والدین ہوں، دادا دادی، نانا نانی ہوں، ان کو بھی کرنا چاہیے۔ آپ لوگ، میں نے دیکھتا ہوں کہ 20-25 سال سے لے کر کے 55 سے 60 سال کے لوگ سن رہے ہیں۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ہیڈ آف دی فیملی ممبر ہیں، آپ کے 4 بچے، 5 بچے، 3 بچے اس فیملی کے ساتھ آپ کے ساتھ رہتے ہیں، میں آپ کو اس پروگرام کے ذریعے اس کے سمجھ لیجیے کہ یوں کہہ لیجیے کہ میں آپ کو یہ درخواست کروں گا کہ آپ اپنی تھوڑی سی اگر آپ کی بہت زیادہ ریسٹرکٹ ہے فیملی کا سلسلہ، تھوڑی سی آپ کو فلیکسیبلٹی لے کے آنی پڑے گی، کیونکہ پہلے کا زمانہ ظاہر سی بات ہے گزر گیا۔ اسی طرح سے ایک قول آپ کو بتا دوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جو میں نے سنا کہ انہوں نے کہا کہ اپنے بچوں کی پرورش اپنے دور کے مطابق بالکل بھی نہ کریں۔ جو چیز مجھے سمجھ میں آتی ہے تو اس کا مطلب ہے کمپیٹیبلٹی کا تھوڑا ایشو ہوتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ان کے زمانے میں کمپیٹیبلٹی ایشوز کس قدر وہ سمجھتے تھے کہ آج ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ کون سے کمپیٹیبلٹی ایشوز کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ وہ جو جنریشنز کی کمپیٹیبلٹی ہے اس کے ایشوز کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ وہ کس قدر جناب اللہ تعالیٰ نے ان کو علم دیا تھا کہ ان کو پتہ ہے کہ آگے جا کر کے کس طرح کے پرابلمس کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو جناب تھوڑی سی فلیکسیبلٹی دکھائیں، ان کی باتیں بھی سنیں، اپنی باتیں بھی سنائیں۔ جو ایشوز اگر فیملی کے اندر ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش کریں، بلکہ میں یہ کہوں گا کوشش کریں کہ میاں بیوی بچوں کے درمیان اگر کوئی چھوٹی موٹی باتیں ہوتی ہیں ان باتوں کو ایسے اگنور کریں کہ جیسے آپ نے سنا ہی نہیں ہے۔ بڑے ہونے کا مطلب یہ بھی ہے کہ ان باتوں کو اگنور کر دیجئے۔ اللہ تعالیٰ ساری باتوں کو سن رہے ہیں۔ اگر کچھ پرابلمز آ رہی ہیں، فار ایگزامپل ایک چھوٹی سی بات ہے کہ آپ کے پوتا پوتی، نواسا نواسی آپ کو لگتا ہے پراپر نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، آپ نے جب تک ہدایت دینی تھی آپ نے دی، اپنی طرف سے ان کو انسٹرکشنز دی، لیکن ایک عمر آتی ہے تو آپ کی باتیں یعنی بزرگوں کی باتیں عموماً اچھی نہیں لگتی۔ وہ میری عمر میں بھی یہ سلسلہ آیا تھا، یہ وقت آیا تھا، آپ کی عمر میں بھی آیا تھا، آپ کو یاد ہے اچھی طرح سے، لیکن آپ کسی کو بتاتے نہیں ہیں۔ میں بتا دیتا ہوں، میں ان بچوں کو آپ کے دادا دادی والدین کے حوالے سے بتاتا ہوں کہ ہماری عمر میں بھی یہ سلسلہ گزرا ہے، ہمیں بھی اپنے والدین کی باتیں، ایک ایسا وقت آیا کہ ہمیں اچھی نہیں لگتی تھی، لیکن آج ہم ان باتوں کو ریئلائز کرتے ہیں ان کی باتیں ہماری رہنمائی کے لیے تھیں، بہت اچھی تھیں۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ ہم کسی طرح سے وہ سٹیزن آف پاکستان یا وہ انسان بن جائیں جن کے اوپر کوئی ایک انگلی بھی نہ اٹھا سکے، کوئی یہ بھی نہ کہہ سکے کہ یہ فلاں فلاں کی اولاد ہیں اور یہ دیکھیں جناب گلے میں سونے کی چین ڈال کے گھومتے ہیں اور لوگوں کی یعنی جو آوارہ لڑکے ہیں ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، وہ بچیاں جو کہ انہیں پسند نہیں ہیں ان کے ساتھ بیٹھتی ہیں، کمبائن اسٹڈیز کرتی ہیں، گھومتی ہیں پھرتی ہیں، چیٹ کرتی ہیں یا کرتے ہیں پورے دن صرف فون کے استعمال میں لگے ہوئے ہیں۔ اگر ہمارے زمانے میں وہ فون اویلیبل ہوتا ہم بھی ایسا ہی کرتے، لیکن یقیناً ہمارے والدین کی خواہش تھی۔ آج بھی آپ کے والدین، آپ کے دادا دادی، نانا نانی اگر آپ ان کے ساتھ رہتے ہیں، ان کی خواہش ہے کہ آپ اچھے بچے بن جائیں، اچھے لوگ بن جائیں، اچھے تعریفیں آپ کی ہوں۔ یقیناً ہم نے بھی ویسے ہی زندگی گزارنی ہے یا گزارنی چاہیے تھی جو آج آپ گزار رہے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ بڑے جو اب سمجھدار ہو گئے وہ آپ کو کسی قسم کی نصیحت بھی نہ کریں، وہ آپ کو کسی قسم کا ٹوک جھوک بھی نہ کریں۔ ایسا نہیں ہوگا، کبھی بھی نہیں ہوگا۔ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں جب آپ اپنی اس عمر میں پہنچیں گے جس عمر میں ہم ہیں، آپ کے والدین ہیں، آپ کے دادا دادی، نانا نانی ہیں، آپ یقین مانیں آپ مکمل طور پر بدل چکے ہوں گے۔ آپ اگر یہ کہہ رہے ہیں مجھے یہ باتیں سن کے کہ جناب ہمیں آج تو ہماری زندگی جینے دو، ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ آپ کے لیے کیا درست ہے اور کیا درست نہیں ہے۔ آپ اس کی مثال یوں لے لیں کہ آپ اگر آج 26 سال کے ہیں
تو آپ کے اگر بہن بھائی 9 10 15 سال کے ہیں تو آپ یقیناً ان کو روک ٹوک کرتے ہیں، 100% کرتے ہیں. آپ یہ نہ کہیں کہ جناب نہیں ہم تو ایسے نہیں کرتے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے جی پہلے دور میں ہوتا تھا آج ہم نہیں کرتے. ایسا ایسا بالکل بھی نہیں ہے. آپ جو سن رہے ہیں آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں. آپ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کزنز وغیرہ کو روک ٹوک ضرور کرتے ہیں. یوں سمجھ لیں کہ پھر آپ کے والدین آپ کو کیوں نہ کریں، آپ کے والدین کے والدین آپ کو کیوں نہ کریں. ٹھیک ہے، سب سے پہلی بات آپ یہ کر لیجئے کہ آپ وہ تو اپنی جگہ پہ ہے، جو مورل اور جو آپ کو سبق یا اسباق آپ کے والدین سے یا آپ کے والدین سے آپ کو ملتی اس کو آپ نے فالو کرنا ہے. لیکن جو بات میں پچھلے 2 3 ویڈیو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ بات بھی سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ آپ اسکلز یعنی ہنر سیکھ کر کے آن لائن سب سے پہلے تو اپنے جو خرچے ہیں ان کو پورا کرنے کی کوشش کریں. آپ خاتون لڑکی ہیں، بچی ہیں، بڑی ہیں، جو بھی آپ کے میک اپ کا خرچہ اپنی جگہ پہ ہے. بہت کم لڑکیاں ہیں جو میک اپ کم کرتی ہیں، نہیں کرتی. میں آپ کو کہوں گا ضرور کریں، کیونکہ میک اپ کرنا آپ کا حق ہے، لیکن آپ کی ایک سرٹن لمیٹیشنس ہے. آپ کی وہ میک اپ جو ہیں آپ کے بہن بھائی اگر دیکھیں بہت اچھی بات ہے. آپ کے والدین آپ کے والدین دیکھیں ضرور اچھی بات ہے. آپ کے والدین کے بہن بھائی دیکھیں بہت اچھی بات ہے. لیکن آپ کا یہ میک اپ اگر ان تمام کرائٹیریا سے ہٹ کر کے دکھایا جاتا ہے کہ جناب میں نے میک اپ کیا، آج کسی لڑکے نے دیکھا ہی نہیں، کسی لڑکے نے کامنٹ ہی کوئی پاس نہیں کیا، بہت بڑی بیرا روی کی بات ہو رہی ہے. یہ بہت بڑی بے شرمی کی بات ہو رہی ہے. مذاق نہیں ہے یہ، گوسپس کا جو ہے وہ ٹرینڈ نہیں ہے، نہیں، بہت بڑی بے شرمی کی بات ہے جناب. یہ بہت بڑی والدین کے لیے بے شرمی کی بات ہے، والدین کے والدین کے لیے. اس ناٹ اے جوک، یہ مذاق نہیں ہے جناب. آپ کریں، اگر آپ میک اپ نہیں کرتی ہیں میں ایڈوائز کروں گا ضرور کریں. میری وائف مسز صدیقی بالکل بھی میک اپ نہیں کرتی فرام ڈے ون، جب سے وہ میرے پاس ہیں. ہماری شادی جب ہوئی تو وہ 18 سال کی تھی، میں 25 سال کا تھا. اتنے سارے میک اپ کے کٹ اور یہ وہ سینڈلز اور آئی ڈونٹ نو، اب تو مجھے یاد بھی نہیں ہے. لیکن میری وائف نے کسی قسم کی میک اپ خاص طور پہ بہت، اور آج بھی وہی حال ہے. لیکن میری بیٹی بالکل الٹ ہے، میک اپ کرتی ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں. لیکن ہاں جب وہ اعتراض اس وقت مجھے لگتا ہے جب اس طرح کے کوئی کپڑے، کوئی اس طرح کا میک اپ جب وہ باہر کر رہی ہیں تو تھوڑا سا اعتراض مجھے ضرور ہوتا ہے. یقیناً وہ اعتراض آپ کے والدین کے پاس اپنی جگہ پہ بالکل ویسا ہی ہے. تو تھوڑا سا خیال کرنے کی ضرورت ہے. جیسا کہ میں نے کہا کہ آپ لوگ سیکھ کر کے اپنا خرچہ خود نکالنا شروع کریں. آج ضرورت ہے کہ ہر آدمی، ہر بندہ گھر کا جو ممبر ہے خود کام کرے اور ارننگ کرے. میں یہ نہیں کہتا کہ جو خواتین ہیں گھر کی باہر نکل جائیں کام کرنے کے لیے. میں یہ کہتا ہوں کہ جو گھر کا جو مرد ہے وہ اس کو باہر نکلنا چاہتا ہے، باہر نکلنے کی ضرورت ہے، کام کرنے کی ضرورت ہے اپنی فیملی کے جو خرچے ہیں اس کو چلانے کے لیے. بالکل صحیح ہے، بالکل جانا چاہیے. لیکن اگر آپ ہاؤس وائف ہیں، آپ کے پاس دنیا میں بہت اپرچونیٹیز موجود ہیں. آپ کو صرف کمپیوٹر کا یوز، انٹرنیٹ کا یوز آنا چاہیے. آپ کو تھوڑی سی انگلش پڑھنا اور لکھنا سمجھ میں آنا چاہیے. جو میرے یوتھ ہیں، نوجوان ہیں، بچے بچیاں ہیں، جیسے کہ میں نے کہا کہ یہ سلسلہ میں شروع کر رہا ہوں. بہت ساری اس کے علاوہ یوٹیوب کے اوپر بہت ساری ویڈیوز ہیں، بالکل ان کو بھی دیکھیے، ان سے بھی سیکھیے. میرا طریقہ کار ان سے مختلف ایسا ہوگا کہ ویڈیو تو بنی رہی ہوگی، میں آپ کو آن لائن کلاس لے کر کے اسٹیپ بائی اسٹیپ سکھا رہا ہوں گا. جیسے کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا، جو یوٹیوب جو میرے واٹس ایپ کا جو گروپ ہے ڈسکرپشن میں موجود ہے، اس کو سب سے پہلے جوائن کر لیں. مجھے پرائیویٹ میسج کریں، اسی میں آپ اپنا وائس ٹیگ چھوڑیں کہ آپ انٹرسٹڈ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سبسکرائبر کے جو بٹن پہ کلک کر لیں تو مجھے یہ پتہ لگ جائے گا کہ آپ نے رجسٹریشن کرا لی ہے. یہی رجسٹریشن ہے، رجسٹریشن کا اور کوئی پروسیس نہیں ہے. کیونکہ میں نے جیسا کہ پہلے میں نے ذکر کیا کہ میں ڈیزرو کرتا ہوں. اگر میں اتنا وقت آپ کے پاس لگا رہا ہوں تو یقیناً آپ کی سبسکرپشن جو ہے میرے لیے ایک فیس کی طرح ہے. میں آپ سے وہ فیس طلب کر رہا ہوں. کورس ایک دفعہ کا کورس نہیں ہے. میں انشاءاللہ تعالی ہر مہینے میں 4 دن ایوری سنڈے مارننگ 7 بجے صبح انشاءاللہ تعالی آپ کے بجیں گے. میرے پاس جانے میں خیال 10 یہ 11 بج رہے ہوں گے، لیکن بہرحال میٹر یہ کرتا ہے کہ پاکستان میں کیا ٹائم ہو رہا ہے. آپ کے پاس صبح کے 7 بجیں گے. میک شیور آپ کا لیپ ٹاپ کام کرتا ہے. میک شیور کہ آپ کی لیپ ٹاپ جو ہے
وہ چارج ہے، میک شیور کہ آپ کا فون چارج ہے، جسٹ ان کیس اگر بجلی نہیں ہے میک شیور اگر آپ کے پاس ڈیٹا پلان ہے تو ڈیٹا پلان کو یوز کر لیں۔ اگر آپ اس کو سن سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں فون کے اوپر، اگر آپ کے پاس بجلی نہیں ہے تو اس وقت یوز کیجیے گا۔ اگر آپ کے پاس بجلی موجود ہے، آپ کا انٹرنیٹ موجود ہے، تو آپ لیپ ٹاپ یوز کیجیے گا۔ تو میں یہ تمام چیزیں پہلے سے بار بار اس لیے بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ جب میں کلاس اسٹارٹ کروں اور آپ کی چیزیں کام نہ کر رہی ہوں، تو وہ آپ کے پاس جو وہ کلاس اور وقت جو آپ نکال رہے ہیں وہ آپ کے لیے بے سود ہو جائے گا، اس میں کچھ بھی آپ ارن نہیں کر پائیں گے۔ جہاں تک بات ہے لینگویج کی کہ انگلش آپ کو آنے چاہیے پڑھنی اور لکھنی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی زبان جو آپ بولتے ہیں وہ آپ کو اچھی آنا چاہیے۔ جیسے کہ میں اردو آپ سے بول رہا ہوں اس وقت، یہ زبان آپ کی مادری زبان ہے، چاہے آپ کے گھر کی مادری زبان کا مطلب یہ ہو کہ قومی زبان ہے، اگر چاہے آپ گھر میں آپ پنجابی بولتے ہیں، بلوچی بولتے ہیں، کوئی بھی زبان بولتے ہیں، اردو ایسی خوبصورت میٹھی زبان ہے جس کے اندر بہت سارے لٹریچرس موجود ہیں، اس کو آپ پڑھ کے اچھی طرح سے اور بہتر طریقوں سے سمجھ سکتے ہیں۔ اردو کی تعریف میں اس لیے بھی کروں گا کہ یہ ایک ایسی زبان ہے جس میں دنیا کے بہت سارے الفاظ بھی موجود ہیں۔ جب آپ قرآن پڑھنے جاتے ہیں، آپ اردو اسپیک یعنی اگر اردو ریڈ کرتے ہیں، قرآن پڑھنا آپ کے لیے آسان ہوتا ہے، لیکن جس دن آپ قرآن کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں گے، اس کے معنی کی اعتبار سے بھی آپ کو اردو زبان آپ کی بہت اس میں مدد کرے گی۔ اچھی اردو بولنے والے لوگوں کو بہت زیادہ میں نے دیکھا سراہا جاتا ہے، بہت سارے لوگ اچھی اردو بولتے ہیں، میرا دل تو خوش ہو جاتا ہے جب میں ان کو سنتا بھی ہوں۔ تو اس لیے میں یہ کہوں گا کہ آپ انگلش زبان پہ محنت کے ساتھ ساتھ اردو زبان پہ بھی محنت کریں، اردو کو سنیں، اس کو پڑھیں، ان کو بہت زیادہ سن کر کے کوشش کریں کہ ان کے الفاظ کو اپنی روزانہ کی جو معمولات ہیں اس میں ان کو جو ہے اڈاپٹ بھی کرنا شروع کریں۔ 2 سے 3 الفاظ روز کے روز اس میں جناب اس میں یوز کریں، اس میں جمع کریں جو آپ باتیں بول رہے ہیں۔ اچھے اردو بولنے سے آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کے اپنی خود بخود لوگ جو ہیں بہت زیادہ تعریف کرنا شروع کریں گے کہ جناب آپ اتنی بہتر اردو کیسے بولنے لگ گئے، کہاں سے سیکھنے لگے، حالانکہ آپ کو اردو بولنے میں بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ جیسے کہ میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں اور آپ لوگوں نے بڑا سراہا مجھے، جیسا کہ میں نے پہلے بھی پچھلے ویڈیو میں ذکر کیا، اردو ظاہر سی بات ہے میری زبان ہے، لیکن بہت ساری جو ہے بیچ میں مجھے پرابلمس تھیں، اور جب سے میں نے یہ چینل سٹارٹ کیا، اگر آپ میری پہلی دوسری یا تیسری ویڈیو کو سنیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ مجھ سے بولا بھی نہیں جا رہا، اور مجھے یاد ہے کہ مجھ سے واقعی نہیں بولا جاتا تھا، اور میں یہ سمجھتا تھا یہ میں کس طرح کی باتیں بول رہا ہوں، جس کا سر ہے نہ پیر ہے، اور لوگوں کو بول کر کے میں ڈالوں گا، اور لوگوں کے کامنٹ اس طرح آنے کہ جناب آپ بہتر ہے یوٹیوب بنانا بند کیجئے، پہلے اردو سیکھ لیجئے، یا پھر انگلش اگر آپ کی زبان پچھلے 25 سال سے آپ رہ رہے ہیں اس میں ڈیولپ ہو چکی ہے تو آپ اسی میں بنائیے۔ لیکن جناب الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے بعد میں آپ کی تعریف کروں گا، آپ لوگوں نے بہت سراہا، تعریف صرف اللہ تعالیٰ کو زیب دیتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے اس قابل بنایا، آپ لوگ مجھے سن رہے ہیں۔ ابھی بھی یہ ویڈیو جو ہے یا آڈیو کہہ لیجئے، یہ تقریباً ہاف این آور کی ہے، اس میں میں نے کچھ سنایا، کچھ ایسا دکھایا نہیں ہے، میں نے ویلاگ نہیں بنایا کہ جناب 5 منٹ کی ویڈیو ہوتی، 6 منٹ کی ویڈیو ہوتی کافی۔ یہ میں آپ سے صرف گوش گزار ہوں، سرگوشی کر رہا ہوں آپس میں آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں، بالکل ایسے ہی جیسے آپ میرے سامنے موجود ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے آپ میرے سامنے موجود ہیں، اور آپ جب یہ سنیں گے انشاءاللہ آپ کو ایسا ہی لگے گا کہ میں آپ کے سامنے موجود ہوں۔ اس جو ایف ایم ریڈیو کی آج میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اس کے جو ہے میں یہ کہوں گا کہ اس کو سننے کے بعد کامنٹ سیکشن میں اپنے اظہارات، اپنے خیالات کو بھر دیں، لکھ دیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ سے ڈائریکٹ 1 on 1 بات ہو، بالکل آمنے سامنے آپ سے بات ہو۔ میں یہ سوچ کے ذہن میں رکھ کر کے آپ سے بات کر رہا ہوں کہ آپ میرے سامنے موجود ہیں، ادروائز میں آپ کے ساتھ اتنی لمبی یہ آڈیو کلپ میں بالکل بھی نہیں بنا سکتا تھا۔ ایف ایم ریڈیو کے حوالے سے، ایف ایم ریڈیو کینیڈا کے حوالے سے، میں یہ ایف ایم ریڈیو کینیڈا کو جاری رکھنا چاہتا ہوں، یہ میری اپنی خواہش ہے۔ میں آپ سے روز آدھا گھنٹہ بات کرنا چاہتا ہوں، آپ بھی مجھ سے بات کریں۔ آپ مجھے اپنے وائس ٹیگ بھی چھوٹے چھوٹے چاہیں تو چھوڑ سکتے ہیں، لیکن کامنٹ کے اندر جتنا زیادہ کریں گے اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اور دوسرے لوگ اس کو دیکھتے ہیں، محظوظ ہوتے ہیں، اس کا جواب بھی دیتے ہیں، بڑا ایک فن رہتا ہے کہ پوری پاکستان میں، خاص طور پہ دنیا کے اندر جو ہے اس طرح کی پورا ماحول کریٹ ہو چکا ہے کہ 1 on 1 باتوں کا سلسلہ جو ہے نا وہ خاصا حد تک ختم ہو چکا ہے۔ تو میں آپ کو اپنی دعاؤں کے ساتھ رخصت کروں گا آپ کے نشست سے کہ جناب اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، شفا دے، تندرستی دے، ایمان دے، ہدایت دے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل کی ایف ایم ریڈیو کی جو نشست ہوگی ٹیوزڈے کی یعنی منگل کی، انشاءاللہ تعالیٰ اس میں تفصیل سے بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔